محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری مائیں، میری بہنیں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دینی اعتبار سے اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے آج ہمیں یہاں جمع کیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نسبت پر ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ مائیں اور آپ بہنیں وہ خاتون ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی نیت کامیاب نیت ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے حالات بہت جلدی بدلتے ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر دیکھا کہ عورتیں جتنی محنتیں اور کوششیں کرتی ہیں اور اگر عورتوں کی نیت بلند ہوتی ہیں تو ان کے گھروں کے اندر ماحول بدلتا ہے، ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ عورتیں جب اپنے گھروں کے اندر یہ نیت کرتی اور کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے گھروں کے نظام کو بدلنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر کے سارے مسائل کو بدلنا چاہتی ہوں، جب عورت یہ نیت کرتی ہے تو عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عورت کی اس نیت کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت پیارا بنتا چلا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر گھر کے اندر دیکھا گیا کہ جب عورتوں نے بلند عزائم کیے، عورتوں نے جب بلند نیتیں کی ہیں، ان کے گھروں میں بڑے سے بڑے علماء، صلحاء، بزرگان دین پیدا ہوئے، نیک اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صرف اسی بنا پر پیدا ہوئے ہیں کہ عورتوں کے عزائم بلند تھے۔ جب عورتیں بلند عزائم کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فوائد گھر میں ظاہر ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ بڑے سے بڑے علماء، صلحاء، بزرگان دین کے پیچھے عورتوں کا کردار تھا۔ ان عورتوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی ایسا انہوں نے بنایا کہ ان ماحول کے بنانے کی وجہ سے گھروں کے اندر منظم نظام بنا۔ ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جب اپنے گھروں کے اندر جب کوئی بھی کام کرتی تھی تو ان کے نیت اور عزائم بلند ہوا کرتے تھے۔ گھر میں جب بچہ ہوا تو بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے برتاؤ پیش کرتی تھی کہ جس کے بنا پر بچے بھی بلند عزائم کے ساتھ بڑے ہوتے تھے اور ان کی سوچ بھی بلند ہوا کرتی تھی۔ حد مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، سفر میں بنگال کے سفر میں سے آ رہے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور لاکھوں آدمی نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اتنے خوش تھے کہ لاکھوں لوگوں نے توبہ کی اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی ماں سے کہا، امی، والدہ محترمہ، بات کیا بتلاؤں کہ میں سفر میں نکلا، میں نے حالات دیکھے، عجب دیگر گو حالات تھے۔ لاکھوں لوگوں نے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور مسلمان اپنے گناہوں میں جو تھے گناہوں سے توبہ کی اور میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے۔ اتنے خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ ماں مصلی پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے کہا، بیٹے کیا بتلاؤں، یہ تیرا کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ بچے نے کہا کہ امی آپ کا کیا کمال ہے، پوری زندگی، پورے راستے سفر میں نے کیا،
लाखों लोगों ने इस्लाम मेरे हाथ में कबूल किया, लाखों लोग मेरे हाथ में बैत हुए, और आप कहते हैं कि कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरा है। वजूहात क्या है? माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए और माँ ने कहा, बेटे क्या बतलाऊं, जब तू छोटा था, जब भी मैं तुझे दूध पिलाया करती थी तो वज़ू कर लिया करती थी, और वज़ू के साथ ही दूध पिलाया करती थी। इसकी बरकत है कि जिसके बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो तक़वियत अता फरमाई। ये औरतें थी, ये खातून थी कि जिन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि उनके बच्चे वलियान किराम बने हैं, उनके बच्चे अल्लाह वाले बने हैं। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं कि दुनिया के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। उनके पीछे अगर देखा जाए कि किरदार उनके घर की औरतों का है। औरतें जब बुलंद अज़ाइम करती है, अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मकाम तक अता फरमाता है। हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पहला मदरसा कायम किया दारुल उलूम देवबंद के अंदर, मदरसा कायम किया, उस वक्त उनकी जब शादी हुई तो शादी जिस औरत से हुई वो औरत बड़े घराने की औरत थी, बड़ी मालदार थी, उनका घराना बहुत मालदार घराना था। उस वक्त मदरसा कायम करने वाले थे कि अपनी जब शादी हुई पहली रात के अंदर हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा कि तुमको तो मालूम है उनके गले में सोना लदा था, सोने से गला भरा हुआ था, कान में भी सोना पहन रखा था, चांदी पहन रखी थी, और हाथ पैर में भी सोना था। फ़ौरन हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप जानती हो कि मैं अल्लाह के काम के लिए एक इदारा शुरू कर रहा हूँ, उस इदारे का ये खर्च है, मसला है, ये है, चीज़ें हैं। पहली रात में तश्कील की, उस तश्कील में उस औरत जाकर रो पड़ी और आकर उन्होंने सारा सोना और चीज़ें लाकर अपने शौहर को दे दिया और कहा कि ये ले जाओ और ले जाकर इदारा शुरू करें। अल्लाह अकबर कबीरा। दारुल उलूम देवबंद इतना बड़ा कायम है, इनके पीछे भी औरत का किरदार नज़र आता है। औरत जब बुलंद अज़ाइम रखती है, बुलंद सोच और बुलंद किरदार रखती है, उनके घरों के अंदर माहौल बनते चले जाते हैं। हमने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अहलिया मोहतरमा बहुत बीमार थी, उनकी औरत बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ गया। 3 दिन पहले एक औरत आई और आकर कहने लगी कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हाजी मौलाना यूसुफ साहब का मिजाज ये था कि वो मस्जिद में बैठे रहते थे और लोग जमात और जौक दर जौक अफराद आया करते थे और कसरत से मस्जिद में अफराद आते थे, जिसके बिना पर वहाँ पर बैठकर मौलाना यूसुफ साहब 3 दिन की चिल्ले की जमातें निकाला करते थे। और उस वक्त अचानक एक औरत हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जी के अहलिया के पास आई और आकर कहने लगे कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, लगता है कि आखिरी वक्त आ चुका है, आप कहे तो आपके शौहर को बुलाएं वहाँ से। तो कहा कि देखो हज़रत जी, मौलाना यूसुफ साहब का मसला ऐसा है कि वो काम के अंदर दीन के काम में लगे हैं, अल्लाह के काम में लगे हैं, और ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, आज हैं कल चले जाएंगे, सांस अभी अचानक ख़त्म हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं, और जिस वक्त वो आना है वो आकर रहेगी, वो किसी को पूछ कर नहीं आती। अगर आप उनको बुलाओगे तो अल्लाह के काम में हरज वाक़ हो जाएगा, अल्लाह के काम में रुकावट पैदा हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के काम में मेरे शौहर लगे, उन्हें लगे रहने दें। मैं तो अगर जिस दिन जाना है मैं खुद अल्लाह के पास चली जाऊँगी, अल्लाह से कह दूँगी कि मेरा शौहर काम में लगा था, मेरा शौहर अच्छे काम में लगा, अल्लाह को बुला रहा था और मैं वहाँ देखते देखते दुनिया से आ गई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरतें हुआ करती थी, उनके हौसले बुलंद हुआ करते थे, उनके अज़ाइम बुलंद हुआ करते थे। औरतों के जब अज़ाइम बुलंद होते हैं, औरतों के जब हौसले बुलंद होते हैं तो उनके घरों के अंदर माहौल बनता चला जाता है। औरतों की सोच अगर प्यारी बन जाए, औरतों की जहनीत अगर प्यारी बन जाए तो बच्चों के अंदर भी किरदार पैदा होता है। अभी हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जो अभी धाबेल तशरीफ़ लाने वाले हैं, हज़रत जी के बारे में भी आता, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब के बारे में आता है कि उनकी वालिदा मोहतरमा रात को दुआएं मांगती थी, रात को गिड़गड़ाया करती थी। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब कहते हैं कि मैं बहुत छोटा बच्चा था जब मैंने मेरी माँ को देखा कि वो रात को उठकर दुआ मांग रही, रो रही, गिड़गड़ा रही है। मैं सुबह में रात को उठा, देखा माँ बहुत ज़ारो कतार रो रही। मैं करीब जाकर बैठ गया और जाकर कहने लगा, अम्मी आप क्यों रो रही हो, क्यों इतना गिड़गड़ा रही हो, बिलबिला रही हो। माँ के पास मन्नत और समाजत करने लगा और कहने लगा कि रात का इतना पहर है
اور آپ مصلی بچھا کر اتنے زارو قطار رو رہی ہو، کیا وجوہات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا بیٹے سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، میں تو بس اللہ سے ہی دعا مانگ رہی ہوں۔ بچے نے پھر کہا امی کیا بات ہے، بات تو بتلاؤ، کیا وجوہات ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹے تم تو ننھے منھے بچے ہو، سو جاؤ، بات دراصل یہ ہے کہ میں خدا کی بہت نافرمان ہوں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، میں اللہ کے سامنے معافی مانگ رہی ہوں۔ یہ الفاظ جب بچے نے سنا، حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے کہا امی میں بھی مصلی بچھاتا ہوں، اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ جب ماں ایسی بنتی ہے تو بچے بھی پیارے بنتے ہیں، دنیا کے اندر وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس لیے جب دیکھا گیا کہ جب عورتیں کردار بناتی ہیں، عورتیں جب اخلاق بناتی ہیں، عورتیں جب یہ سوچتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ محنتیں کرنی ہیں، تو یاد رکھو عورتوں کی وجہ سے گھروں کے ماحول بدل جایا کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں عورتوں کو دیکھا کہ عورتیں رات صبح ہوتی فجر کی نماز کے بعد سوتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی جو کام ہوتا ہے جس طرح کرنا اس طرح نہیں کرتی۔ بچے گھر میں دیکھ کر، ماؤں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھ کر یہ مزاج بناتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عورتیں اپنے ایسی مزاج کو بنا لیں کہ خاوند گھر میں جب داخل ہوں تو سلام، جیسے ہی خاوند گھر میں داخل ہو اگر سلام کریں نہ کریں، وہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ انہیں جواب دے اور کہیں کہ آپ تشریف لائیں، تھک گئے ہوں گے، لاؤ میں آپ کے لیے پانی پیش کرتی ہوں، لاؤ میں آپ کے لیے چیزیں پیش کرتی ہوں۔ جب عورتیں اس طرح کی باتیں کرے گی تو بچے دیکھیں گے، اور بچے دیکھ کر یہ سیکھیں گے کہ ابا کا کتنا میری امی خیال رکھتی ہیں۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ عورتیں جب گھر میں شوہر داخل ہوتا ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، جس کے بنا پر بچے وہ بیٹھ کے سیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میری ماں کو میرے باپ نے بہت ستایا ہے، میری ماں کو میرے باپ نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ اکثر گھروں میں تو یہ دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچوں کو بتلاتی ہے کہ تیرا باپ اس طرح مجھے ستاتا ہے، تیرا باپ مجھے اس طرح پریشان کرتا ہے، تیرا باپ مجھے یہ کرتا ہے۔ اس کو سکھانا کچھ اور چاہیے تھا، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تھا کہ دیکھو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے، نبی کے عاشق اور نبی کا دیوانہ بننا ہے۔ اصل تو یہ سکھانا چاہیے تھا، لیکن بچے کو کیا سکھایا جا رہا کہ تیرے باپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، تیرا باپ مجھے بہت ستاتا ہے۔ اور یہ الفاظ اتنے کان میں بھر دیے جاتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے، باپ کو دھکا مار کے لات مار کے نکالتا اور کہتا ہے کہ میں میرے ماں کو خود پالوں گا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ گھر کے اندر جو دو آپس میں جو توڑ ہوا ہے، جو جوڑ نہیں ہو پا رہا ہے، جو آپس میں توڑ ہوا ہے، یہ توڑ جو اصل نتیجہ نظر آتا ہے وہ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ عورتوں نے اپنے بچوں کے کان میں اس طرح کی باتیں بھری تھی کہ اس کا دل بھر چکا تھا، اور بھرنے کے بعد وہ پھر غلط کاری پہ مبتلا ہوا۔ اگر عورتیں اس بات کی کوشش کریں کہ مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کو دیوانہ بنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستانہ بنانا ہے، اسے عاشق رسول بنانا ہے، اسے کام کا صحیح معنی میں افراد بنانا ہے، اس کے پیچھے ایسی محنت کروں گی کہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں اگر میرا بیٹا زبردست کام کرے گا اور جائے گا دنیا کے کونے کونے میں دین کی باتیں کرے گا، صحیح نہج پر باتیں کرے گا۔ اگر مائیں اس کے لیے کوشش کریں، محنتیں کریں اور فکریں کریں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ عورتیں یاد رکھو اپنے بچوں کو کامیاب بنا سکتی ہیں، اپنے گھروں کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دل بہت رحم اور پیار کا دیا ہے، بہت محبت بھرا دل دیا ہے۔ اسی لیے تو نبی اللہ رب العزت نے اپنی جو مثال دی ہے اور کیا کہا، یہی تو کہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں میں محبت، عورتوں کی اس محبت کا واسطہ دے کر اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ پتہ چلا عورتوں میں محبت ہوا کرتی ہے، عورتیں بہت جلدی عورتیں دل کی بہت نرم ہوا کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا اگر آپ لوگ اس بات کو دل میں اتار لیں کہ ہم کو محبت بھرنی ہے، محبت کے ساتھ کام کرنا ہے، گھروں کے ماحول کو بدلنا ہے، گھر کو مثالی بنانا ہے، اس طرح گھر کو بنانا ہے کہ گھر کو دیکھ کر لوگ سامنے والے کہیں کہ اس گھر کو دیکھو کہ اس گھر کے لوگ کتنے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ کیسی محنتیں کرتے ہیں۔ میں نے اکثر و بیشتر یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ عورتیں اگر بدلنا چاہے گھر کے ماحول کو تو یاد رکھنا کہ پورا کا پورا گھر بدل جایا کرتا ہے۔ عورت اچھے سے اچھے افراد کو جھکا سکتی ہے، گھٹنوں کے بل لا سکتی ہے، لیکن عورتوں میں اگر یہ ذوق ہو، مزاج ہو کہ مجھے محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، محبت اور پیار کے ساتھ افراد کو لانا ہے، یاد رکھو کتنا سخت انسان آ جائے، اگر اس کے سامنے محبت کی باتیں ہوتی ہے نا تو محبت کی باتوں کی وجہ سے عورت مرد بھی جھک جایا کرتا ہے۔ کوشش ہم یہ کریں کہ ہم کو ماحول بنانا ہے۔ ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں
ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنایا کہ بچہ چھوٹا سا 6 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے یا 5 سال کی عمر ہے، اور اتنی عمر کے اندر وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے کہ اس بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیوں کی؟ تو وہ بتلاتا ہے کہ میری ماں نے بچپن سے مجھے بتلایا تھا کہ نبی ایسے ہیں، نبی اس طرح ہیں، نبی کا چلنا اس طرح تھا، نبی کا پھرنا اس طرح تھا، نبی اس طرح کام کیا کرتا تھا، نبی اس طرح چلا کرتا تھا، نبی کی محبت اتنی زیادہ بٹھا دی کہ میں روزانہ رات کو دعا کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرا دے، جو میری ماں مجھے میرے نبی کے بارے میں بتلاتی ہے، میری ماں مجھے میرے نبی کے بارے میں بتلاتی ہے اور کہانی سناتی ہے، کہتی ہے کہ تیرا نبی اس طرح تھا، تیرا نبی اس طرح تھا۔ جب یہ محبت اور پیار کی جب باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی جاتی تو میں نے بس جب سے دعا کرنا شروع کی، اس دعاؤں کی برکت کی وجہ سے آج مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور وہ کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں عورتیں اگر ماحول بنانے کی کوشش کریں، گھر میں یہ کوشش کی جائے کہ ہم ماحول بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر سدھار کرنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھو ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ اپنے اندر سے کینہ نکالیں، اپنے اندر سے ریاکاری نکالیں، اپنے اندر سے کسی کے بارے میں برا بھلا سوچنا نکالیں۔ یہ عورتوں میں اکثر و بیشتر عادت ہوتی ہے کہ بہت جلدی دل میں برا لگا دیا کرتی ہیں، جبکہ انہیں برا لگانا نہیں چاہیے۔ ہر شخص کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا چاہیے کہ انسان ہے، غلطی ہو جایا کرتی ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی میرے ماما سے غلطی ہو گئی ہو، میرے بھیا سے غلطی ہو گئی ہو، میرے گھر کے جو افراد رہتے ہیں، میری بھابھی ہیں یا کوئی اور ہیں، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، سب کے بارے میں اس کی اچھی سوچ ہونا چاہیے، اس کی اچھی فکریں ہونی چاہیے، اور وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ماحول اچھا بنائیں گے۔ یاد رکھو آپ ہی کے کوکھ سے معین الدین چشتی پیدا ہوئے، آپ ہی کے کوکھ سے رشید احمد گنگوئی پیدا ہوئے، آپ ہی کے کوکھ سے قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، آپ ہی کے کوکھ سے مجدد الفسانی پیدا ہوئے۔ یہی تو وہ ماں تھی جس کے گود میں ایسے ایسے بچے پلے ہیں، یہی تو ماں تھی جس گود میں چشتی بن کر پیدا ہوا، یہی تو کوکھ تھے جس سے مجدد الفسانی پیدا ہوئے، یہی تو کوکھ تھے جس سے حضرت قاسم نانوتوی پیدا ہوئے۔ آج بھی قاسم نانوتوی پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی مجدد الفسانی پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی رشید احمد گنگوئی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور ہماری بہنیں نیت تو کریں اور دعاؤں کے لیے اپنے آنچل کو پھیلا تو دیں، اور آنچل کو پھیلا کر اللہ سے کہہ دیں اللہ ہم بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے۔ آپ کی نیت ہوگی، آپ کی کوشش ہوگی، آپ کی کوشش کے بنا پر یاد رکھو انشاءاللہ ماحول بدلتا چلا جائے گا، یہ مسائل بدلتے چلے جائیں گے، اور دن بدن آپ دیکھو گے انشاءاللہ گھروں کے بھی ماحول بدلیں گے، علاقے کے بھی ماحول بدلیں گے، اور گھر کے باہر بھی یاد رکھو یہ جو ماحول بنے گا وہ آپ ہی کی وجہ سے بنے گا۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا پابند بنائے، عاشق رسول بنائے، دیوانہ رسول بنائے، مستانہ رسول بنائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقہ بنائے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، نبی کی محبوبہ بنائے اور نبی کی محبت پر چلنے والی بنائے۔ یاد رکھو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت اور پیار آپ کے دل میں بساؤ گی اور اس کے لیے کوششیں کرتی رہو گی، محنتیں کرتی رہو گی کہ مجھے بھی بدلنا، میرے گھر کو بھی بدلنا ہے، یاد رکھنا یہ آپ کے مزاج اور آپ کا یہ جو ذوق بنے گا اور شوق بنے گا، اور جس شوق کو دیکھ کر اللہ کو بھی رحم آ جائے گا، اللہ بھی یہ کہہ دے گا میری بندی کتنی پیاری بندی ہیں جو محنتیں کر رہی، کوششیں کر رہی ہیں، بیچاری کا کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے، لگی رہتی ہے، اور یہ سوچتی ہے۔ ایک عالم دین آیا تھا، ان کی بات سننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو نیت کی کہ میں انشاءاللہ محنت اور کوشش کروں گی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ جب وہ محنت کرتی، کوشش کرتی ہے، اللہ کو بھی رحم آ جاتا، اللہ کہتا ہے میری بندی تو ایک قدم آگے بڑھتی ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آ جاؤں گا، تیرے قریب آ جاؤں گا، تو اس سے تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ اس لیے میری بہنیں، میری مائیں، آپ نیت کریں اور دعائیں کریں، اللہ سے مانگے۔ آپ بہت پیاری ہو، آپ کا آنچل پھیلنا یاد رکھو۔ عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ اگر کسی کے سامنے رو دیں تو سامنے والا بھی تڑپ جایا کرتا ہے، کسی کے سامنے آپ آنسو بہا دیں سامنے والا بھی کہتا ہے کہ امی جان کیا ہوا، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ آپ کا رونا کسی کو دیکھ کر پسند نہیں آتا، کوئی برداشت نہیں کر پاتا، تو اللہ کو آپ کا رونا دیکھ کر کیا برداشت ہوگا؟ اللہ کو بھی تو پیار آ جائے
جائے گا۔ آپ آنچل تو پھیلائیے نا، آپ دعا تو مانگیے نا، اللہ سے کہہ تو دیجئے نا کہ اللہ میں بہت نیک بننا چاہتی ہوں، متقی بننا چاہتی ہوں، تقیہ نقیہ پرہیزگار بننا چاہتی ہوں، میں میرے بچے کو بھی نیک بنانا چاہتی ہوں، میں میرے گھر کو بھی نیک بنانا چاہتی ہوں۔ بہن ہے تو بھیا کے لیے دعائیں مانگے اور روئیں گڑگڑائیں، یاد رکھو آپ کے بھائی بھی نیک بنتے چلے جائیں گے۔ آپ نیت تو کرو، آپ کوشش تو کرو، اللہ آپ سے خوب کام لے گا، اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو کامیابی کا زینہ عطا فرمائے گا، اور آپ ہی کے کوکھ سے ایسے ایسے افراد پیدا ہوں گے، آپ کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی۔ ہم نے اکثر و بیشتر افراد کو دیکھا کہ ان کے گھروں سے علماء صلحاء جب بزرگان دین پیدا ہوئے اور دنیا کے اندر جب کام کرتے ہیں، لوگ جب ان کی ماؤں سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آج یہ کام کر رہا تھا، آج کا آپ کا بیٹا وہاں گیا تھا، اتنے علماء صلحاء بزرگان دین ان کے قدموں کے نیچے بیٹھے تھے، ماں جب یہ سنتی ہیں تو مصلی بچھا کر رو پڑتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسا بنایا تھا کہ میں نے اپنے بچے کے پیچھے محنت کی، اس بچے کی محنت کی وجہ سے اللہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے اتنے کامیاب ہوئے ہیں، میرے بچے اتنے دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو لو آپ میں میری مائیں، میری بہنیں، میں آپ سے بہت دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، بہت دردمندانہ درخواست کرتا ہوں، دل سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ نیت کریں، انشاءاللہ آپ یہ نیت کریں کہ میں بننا چاہوں گی، میں کوشش کروں گی، میں نبی کی عاشقہ بنوں گی، میں نبی کی دیوانی بنوں گی، اور ایسی محنت کروں گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بھی خواب میں دیکھوں گی، اور میرے بچے بھی ایسے بن جائیں گے کہ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے اور نبی کی سنت و شریعت پر چلنے والی بنیں گے۔ آپ نیت کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، ہر گناہوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے شوہر گھر میں داخل ہو اور گھر میں آ کر کسی کے بارے میں برائی کریں، آپ ان کی زبان کو روک دو اور کہہ دو کہ مت باتیں کرو، چھوڑو ان کے بارے میں باتیں کر کے کیا کریں گے، ہم تو اپنے آگے بڑھیں گے، آج نہیں تو کل ہم کو دنیا سے جانا ہے، ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، زبان رک جائے گی، ہاتھ پیر رک جائیں گے، قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا، اس سے پہلے ہم کچھ کر کے چلے جائیں۔ دنیا میں ہم نے گناہ تو بہت کیا، اچھے اعمال نہیں کر پائے، اور گناہ بڑھا کے کیا کریں گے، اچھے اعمال کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ آپ نیت کریں، آپ بہت پیاری ہو، آپ بہت پیاری ہو، آپ بہت اچھی ہو، آپ بننا چاہو گے، یاد رکھو دنیا آپ کی وجہ سے بدل جائے گی۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، آپ کو تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا پابند بنائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے یہاں کے افراد نے بتلایا کہ یہاں عورتیں کثیر تعداد میں جمع ہوتی ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے۔ دین کے لیے آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ دین کے درد کے لیے یہاں پر پہنچ گئی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ دین کا درد تو دیا ہے، ساتھ ساتھ میں دین کے درد کے ساتھ ساتھ دین میں لگائے رکھ اور دین کے لیے مر مٹنے والے بنا دے، اور گھر کو بھی اس طرح ماحول بنانے والا بنا دیجئے۔ اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من یکون، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار، بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے رب کریم، یہاں بہت سی عورتیں جمع ہیں جو بیچاری دعا اللہ اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، یہ چل کر آئی ہے، ان کا کیا مقصد؟ اللہ صرف اسی مقصد کے خاطر تو آئی کہ اللہ مجھے کچھ بنا دے۔ مولا یہ چاہتی تو گھر میں بیٹھی رہتی، بہت سے عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، یہ بھی گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کیا کرتی، کھیل اور کود میں لگ جاتی، لیکن ساری چیز چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دین کے لیے آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ انہیں کیا مقصد ہے؟ یہ بیچاری اپنے آنچل کو پھیلا کر نیت کرتی ہوگی کہ میں کچھ بننا چاہوں، میں کچھ کرنا چاہوں، لیکن شیطان انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا ہوگا۔ آج بڑی محبت اور پیار کے ساتھ فراق کر بیٹھی ہے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، انہیں تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دیجئے، انہیں سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے، انہیں عاشق رسول بنا دیجئے، دیوانے رسول بنا دیجئے۔ اللہ انہیں ایسا بنا دیجئے کہ گھر کا ماحول یہ بدل دیں، گھر کو چینج کر دیں، اور
گھر کو ایسا گھر بنا دے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ عاشق رسول کا گھر دیکھنا ہو تو جاؤ اس گھر کو جا کر دیکھو، یہاں کی عورتیں بھی بڑی پیاری ہیں، یہاں کے مرد بھی بڑے پیارے ہیں، یہاں کے بچے بھی بڑے پیارے ہیں۔ بچے کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آ جائے کہ عاشق رسول کے دیوانے بچے دیکھنا ہو تو ان کے بچوں کو جا کر دیکھو کہ ان کی عورتوں نے کیسی محنتیں کی۔ اللہ اللہ اللہ، ان ماؤں کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ ان ماؤں کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گرم گرم آنسو بہائیں اور گرم گرم آنسو بہتے چلے جائیں۔ بچے بھی صبح میں اٹھ کر پوچھے ماں کیوں رو رہی ہو، تو ماں کہے میں اپنے ماں کو میں اللہ کو منا رہی ہوں، تو بچہ اپنا مصلی بچھا دے، ننھے منھے ہاتھ کو اٹھائے اور ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ماں کے لیے دعا کرے اور کہے کہ ماں میری ماں رو رہی ہے، اللہ اسے بھی معاف کر دے اور مجھے بھی قبول فرما لے۔ اللہ اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ ہمارے گھر کو بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، فقیر ہے، بھیک منگے ہیں، اللہ فقراء کی طرح آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ فقیروں کو دھتکارو نہیں، ہم بھی آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں دھتکاریے گا نہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں کو قبول فرما لیجئے۔ یہ ہماری عورتیں محنتیں کرتی، کوششیں کرتی ہے مولا، دین کے لیے دوڑ دوڑ کے جاتی ہے مولا، ان میں جتنی محنت کا شوق ہوتا ہے کسی اور میں نہیں ہوتا مولا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی سنا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، ہمیں تو یہ موقع بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا عورتوں میں بڑا درد ہوتا ہے، بڑی کڑن ہوتی ہے، وہ بڑی تڑپا کرتی ہے۔ اللہ ان کی اس محنتوں کو قبول فرما کر اللہ انہیں نیک بنا دے، تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دے۔ اللہ انہیں ایسا قبول کر لیجئے کہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے آئیڈیل بن جائے، مثالی بن جائے مولا۔ اللہ اللہ ہر جگہ محنتیں چل رہی عورتوں کے اوپر، لیکن یا اللہ ان عورتوں کو ایسا بنا دیں کہ یہ خود بھی اپنے گھر کو بنائیں، باہر کے علاقوں کو بھی پر محنت کریں۔ اللہ ان کو ایسا بنا دیجئے، اللہ انہیں قبول فرما لیجئے، اللہ انہیں قبول فرما لیجئے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے مردوں کو بھی قبول فرما لیجئے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گھر کو جس طرح چلنا چاہیے جس طرح چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، عاشق رسول اور دیوانہ رسول بنا دیجئے، نبی علیہ السلام کے سنت پر چلنے والا بنا دیجئے، نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، نمازوں میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے، یا اللہ قرآن کریم کا عاشق و دیوانہ مستانہ بنا دیجئے، قرآن کریم کو یا اللہ لحاف میں رکھ کر یا اللہ ایک کونے میں رکھنے والا نہ بنا، دھول چڑھنے والا قرآن کریم کو نہ بنا، قرآن کریم کو خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے اللہ عشق و مستی میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کریم سامنے کھلا ہو آپ کی یاد آ جائے، اللہ ایسا قرآن کریم کا عشق عطا فرما دیجئے مولا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہو اور قرآن کریم کے الفاظ ہماری زبانوں پر مچلتے ہو، اللہ اس طرح یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نمازوں میں عشق و مستی عطا فرما دیجئے، اللہ گھر کے ماحول کو بدل دیجئے، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، بیمار ہے اگر گھر میں کوئی بھی شخص یا اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، مصیبت کو جھیلنے سہنے والا بنا دیجئے، یا اللہ صبر کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے محبت اور پیار میں زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، نبی علیہ السلام نے جتنے خیر کلائیں سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع فتنہ سے نجات مانگی، نجات مانگتے نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم، آمین۔